بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی اہم انفارمیشنز اس وقت آ رہی ہیں، دو تین بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو چودھری پرویز الہی کے گھر پر جو چھاپہ مارا گیا ہے، جن افسروں نے عدالتی احکامات کی توہین کی تھی، آج انہوں نے عدالت میں جھوٹ بول کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے جھوٹ کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ بہت مہارت سے چودھری پرویز الہی کے وکیل نے سارا معاملہ وہاں پر پیش کیا۔ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ ہوا کیا، اور اس کے بعد ان افسران کو کل ذاتی حیثیت میں بلا لیا گیا ہے، ڈی جی اینٹی کرپشن کو، یہ جو سہیل چٹھا صاحب ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ وفاداری دکھائی، عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑایا، اور جو فوٹیجز ہمیں نظر آئیں جو ظلم و زیادتی اینٹی کرپشن نے کی، جسٹس طارق سلیم نے کل ان کو دو دیگر افسران سمیت بلا لیا ہے۔ میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا کہ یہ بھانڈا کیسے پھوٹا، ان کا جھوٹ کیسے عدالت نے پکڑا۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جو ٹانگ ہے اس پر شدید سوجن ہے، ایکس رے رپورٹ بھی سوشل میڈیا پر آ چکی ہے، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنا تھا، کیونکہ وہ آنا نہیں چاہتے تو انہوں نے بہانے بازی کی اور یہ عدالت میں جا کے ایک ڈرامہ رچایا۔ لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی ٹانگ پر شدید سوجن ہے، جو واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ افتخار دورانی صاحب نے اسے ٹویٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کل دھکم پیل میں عمران خان کو یہ چوٹ لگی ہے، اور بار بار ان کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ ایسا مت کریں، آپ ہجوم میں مت جائیں، دھکم پیل میں مت جائیں، اور انہوں نے بہت احتیاط کی۔ لیکن اب شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ ان کی جو حالت ہے، آگے انہوں نے اگر کمپین میں شرکت کرنی ہے یا کسی احتجاجی مہم میں جانا ہے تو مکمل ریسٹ کم از کم 48 گھنٹے کا انہیں چاہیے۔ اس کے بعد ان کو کہا گیا ہے کہ آپ حرکت کریں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں ابھی تک پی ٹی آئی کا جواب جمع نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی ہے اور کہا ہے سپریم کورٹ کو کہ جناب آپ 14 مئی کا الیکشن کا فیصلہ واپس لیں، اور ماضی میں بھی اس طرح ہو چکا ہے، اور 11 ممبر لارجر بینچ نے 4 مہینے الیکشنز کو آگے کیا تھا، اور کیونکہ یہ خود سپریم کورٹ اپنے اصول کی توہین کر رہی ہے کہ شیڈیول میں تبدیلی کا حق الیکشن کمیشن کو ہے، یہ ان کا موقف ہے، جبکہ اس پر عدالت کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن پروگرام میں تو تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن الیکشن ڈیٹ میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بہرحال ابھی تک پی ٹی آئی کے وکلاء کا تحریری جواب نہیں آیا مذاکرات کی ناکامی کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ میں آنا ہے، اور جس کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ 14 مئی کا فیصلہ ہر حالت میں عمل درآمد ہو۔ لیکن چونکہ فنڈز نہیں آئے، وزارت خزانہ سے رپورٹ مانگی سپریم کورٹ نے، لیکن وہ رپورٹ نہیں آئی۔ قومی اسمبلی کے مختلف سیشنز کی ریکارڈنگز، جن میں عدلیہ پر ہرزہ سرائی کی گئی، پھر سٹینڈنگ کمیٹی برائے فینانس، اس کا ریکارڈ بھی عدالت نے مانگا، مگر ابھی تک وہ ریکارڈ بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بڑی ریسٹین شو کیا جا رہا ہے، ابھی انتظار کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم کے لوگ صحافیوں کو یہ بریف کر رہے ہیں کہ مذاکرات ابھی تک ہو رہے ہیں۔ بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بیہائنڈ دا سین جو مذاکرات کر رہے ہیں، اور اب بات یہاں تک ہو رہی ہے کہ اگر جون کے پہلے ہفتے میں آپ بجٹ پیش کر دیں، لیکن انتخابات 60 ڈیز میں کروائیں، تو 15 اگست سے پہلے آپ الیکشنز کروا سکتے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 15 اگست سے پہلے الیکشنز ہوں، یہ ذرائع بتا رہے ہیں، پی ٹی آئی آفیشلی اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بیچ بچاؤ کروا رہے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 15 اگست سے پہلے 13 یا 10 اگست کو الیکشنز کروا دیے جائیں۔ اس میں پی ٹی آئی 3 مہینے کا ریلیف دے گی۔ اگر وہ اس پر ایگری کرتی ہے پی ٹی آئی والے اور حکومت والے، تو 14 مئی سے 14 اگست یہ 3 مہینے آگے تاریخ چلی جائے گی۔ لیکن پی ڈی ایم اس کے مقابلے میں اکتوبر سے نیچے آئے گی اگست میں، تو وہ صرف 2 مہینے ریلیف دیں گے، یعنی پی ڈی ایم والے 8 ہفتے جبکہ پی ٹی آئی والے 12 ہفتے کا ریلیف دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ سچویشن ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم والے اپنا بندوبست پورا کیے ہوئے ہیں، انہوں نے پورا جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا پلان کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف،
عثمان بزدار کے خلاف اس وقت پولیس لگی ہوئی ہے، مراد سعید کے پیچھے اس وقت پولیس لگی ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور ضمانت کے باوجود رہا نہیں ہوئے، میڈیا آؤٹ لیٹس پر کریک ڈاؤن ہے، اور جو عمران خان کے ساتھی ہیں ان کو پوری طرح فالو کیا جا رہا ہے، ویگوز میں فالو کیا جا رہا ہے، جو کالے شیشوں والی گاڑیاں ہیں وہ آ جا رہی ہیں، اور ایک طرح کا خوف کا عالم انہوں نے برپا کیا ہوا ہے۔ تو یہ آج کا پاکستان ہے۔ ناظرین کرام، اب میں آتا ہوں آج ہائی کورٹ میں وقاص حسن ایڈیشنل آئی جی، انہوں نے جا کے کہا جب عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے توہین کی ہے عدالتی فیصلے کی اور آپ نے پرویز الہی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے کہا سر میں تصور بھی نہیں کر سکتا میں توہین عدالت کروں۔ ایک ایکٹنگ کی بڑی زبردست قسم کی، ویسے بھی بڑی نرمی سے یہ بات کرتے ہیں، تو جو پروسیکیوٹر تھے چودھری پرویز الہی کے وکیل بھی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ فرما رہے ہیں۔ پھر وہاں جو ویڈیوز چلائی گئیں جہاں پر وہ فرما رہے تھے، اس میں ایک موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن وقاص حسن یہ کہتے ہوئے ویڈیو میں سنے گئے کہ اچھا توہین عدالت کے معاملے کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ نے تو کنفیس کر لیا، آپ نے تو توہین عدالت کو کنفیس کر لیا، جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جی میں ایمرجنسی میں آیا ہوا ہوں۔ جج نے کہا زبانی کوئی جواب نہیں ہے۔ وقاص حسن نے کہا کہ میں اپنے آپ کو عدالت کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، میں توہین کا تصور نہیں کر سکتا، مجھے غیر مشروط معافی دی جائے۔ جج صاحب نے کہا کہ کل اس کا تحریری جواب دیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے سہیل ظفر چٹھا جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے اور دو دیگر افیسرز، ایک ایس پی اور ایک اور افسر جو تھے، ان کو کہا کہ کل آپ ذاتی حیثیت میں آئیں اور جواب لے کر آئیں۔ وقاص حسن کو بھی کہا کہ آپ جواب لے کر آئیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ جو ایک بہادر جج ہیں، انہوں نے کہا کہ جواب لے کے آنا ہے۔ یہ اس وقت نون لیگ کے نشانے پر بھی ہیں، اور انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق جو مظلوم لوگ تھے ان کو بہت ریلیف دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس پی اور ڈائریکٹر نے جواب نہ دے کر ایک اور توہین کر دی ہے، اس لیے کل سب ذاتی حیثیت میں آ جائیں اور اپنے اپنے جواب لے کر آئیں اور کل فیصلہ ہوگا۔ تو پینٹیں تو گیلی ہوئی ہیں آج اینٹی کرپشن کے کچھ افسروں کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق سلیم شیخ بڑی اچھی شہرت کے جج ہیں، بڑے وزادار جج ہیں اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال وہاں پر رہی۔ اب مراد سعید کے پیچھے لگا دیا گیا ہے طاقتور نامعلوم افراد کو جو ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بہت بڑا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے لیڈران کے لیے پلان کیا گیا ہے، تاکہ اگر کسی طرح سے کوئی بھی چیز ناکام ہو تو پھر لیڈران کو پہلے اٹھا لیا جائے تاکہ ورکرز نہ نکل سکیں۔ اب نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے، کیونکہ آج جو الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کی ہے 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف، اس میں توہین آمیز الفاظ سپریم کورٹ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے الزام لگایا ہے سپریم کورٹ پر اپنی اس اپیل میں کہ آپ نے آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ اب کیسے دیکھتی ہے اس گھٹیا گفتگو کو سپریم کورٹ؟ سب نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ اس وقت پاکستان میں پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کار دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے ویگو ڈالے، کالے شیشوں والی گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور ضمانتیں ہونے کے باوجود یہ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کے گھروں پر ریڈ کر رہے ہیں۔ اب سب کی نظریں سپریم کورٹ پر، لاہور ہائی کورٹ پر ہیں۔ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا سلوک کرتی ہے۔ نیشنل میڈیا ہو، مین سٹریم میڈیا بالکل خاموش ہے، بالکل ہو کا عالم ہے، کچھ بتایا نہیں جا رہا، خوف سے سب لوگ سہمے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس وقت آئین کی بحالی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کلاک کمیونٹی، پی ٹی آئی کے لوگ، عمران خان، یہ سب میدان میں اس وقت فائٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا سورج جو طلوع ہوگا وہ کیا نیا پیغام لے کر آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔